کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ انسانی جسم کے اندر دماغ کا اصل کام اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بالکل آسان الفاظ کے اندر یہ انسانی جسم کے تمام فنکشنز کو کنٹرول کرنے کے کام آتا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹرک پلسز کی صورت میں پورے جسم کو کام کرنے اور نہ کرنے کے سگنلز دینا۔ انہی سگنلز کی وجہ سے آپ چل سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، جسم کی ہر ایک حرکت کر سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں پارٹیکولی طور پر میڈیکل سائنس ثابت کر چکی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اسی میڈیکل سائنس کا یہ کہنا ہے کہ انسانی دماغ کا تعلق آپ کی کریٹیویٹی، تصورات اور آئیڈیاز سے ہے ہی نہیں۔ یہ سب کیونکہ روحانی طور پر ہوتا ہے، لہٰذا میں اس کا کوئی آئیڈیا نہیں۔ یہ سب آئیڈیاز، علم اور ایون کے تمام انسپائریشن جو دنیا میں انسانوں کو ملتی ہیں، ابہام یا پیغمبر کو وحی کے طور پر، سب کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو اسے کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے دماغ میں بنا کسی کنیکشن کے یہ سب کچھ ڈال دیتی ہے؟ کیونکہ یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ سب کچھ روحانی طور پر انسانوں کے پاس کسی اور دنیا سے آتا ہے، اور ہمیں بس یہی پتا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے فزیکل دماغ سے نہیں ہے۔ وہ آپ کو کسی بھی طرح کے انسپائریشن، موٹیویشن یا روحانی قسم کے آئیڈیاز نہیں دیتا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ آخر کہاں سے آیا؟ نیکولا ٹیسلا اپنی موت سے پہلے اس سوال کا جواب نہ صرف دے گئے تھے بلکہ اسے سائنسی طور پر ثابت بھی کر گئے تھے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر اور کریٹیو لوگ گزرے ہیں، سب کو ہی روحانی طور پر گائیڈ کیا گیا۔ انہیں ابہامی طور پر علم عطا کیا گیا، جس کے بعد اسی آئیڈیاز کی صورت میں لوگوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ تمام ریولوشنری آئیڈیاز ان کے اپنے دماغ کے نہیں تھے بلکہ کسی روحانی دنیا سے آئے تھے، کیونکہ کوئی روحانی مخلوق یا کوئی نہ کوئی ہستی وہاں پر موجود ہے جو کہ ہم انسانوں کو سب کچھ فیڈ کر کے گائیڈ کرتی ہے، انفارمیشن اور انسپریشن کی صورت میں۔ یہی وہ انسپریشن ہے جو کہ ہمیں گائیڈ کرتے ہوئے پتھر کے دور سے نکال کر آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور کے اندر لے آئی ہے، اور ہم نے کائنات کے ایسے چھپے ہوئے رازوں کو آج جاننا شروع کر دیا ہے جنہیں آج سے 100 سال پہلے کے دماغ بھی شاید سن کر پاگل ہوپن کا تصور کریں کہ انسان زمین سے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ بلیک ہولز، ٹائم ڈیلیشن اور ملٹی ورس، ان جیسے کوئی بھی کنسیپٹ موجود ہیں، اور بہت جلد انسپریشن یا وہ ہستی انسانوں کو اینڈ ٹائمز یعنی قیامت کی نشانی تک پہنچا دے گی، جیسے کہ اس کا وعدہ ہے۔ کوئی ہستی ہم انسانوں کو پیدائش سے لے کر ہماری موت تک گائیڈ کرتی رہتی ہے، لیکن ہماری نظروں سے دور رہ کر۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم صرف ٹیسلا کے مشاہدات اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے۔ ٹیسلا کے مطابق اس ہستی کا انسانوں کو گائیڈ کرنے کا طریقہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ فلم کے اندر، مثال کے طور پر اگر ہم انسان کسی ہارر فلم کو دیکھیں تو اس کے بیک گراؤنڈ پر موجود سسپینس اور ہارر میوزک کی وجہ سے ہم خود کو اسی جگہ پر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ریئل ہے، ہمارے دماغ میں اس کے حقیقی ہونے کا تصور بیٹھ جاتا ہے کیونکہ ہم خود کو وہاں پر محسوس کرتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے جسم کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب خدا انسان کو کوئی آئیڈیا دینا چاہتا ہے تو اسے ہارر یا سسپینس جیسے کیفیت کے اندر ڈال کر اس وقت ان کے مائنڈ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ خود کو ہمیشہ اسی جگہ پر محسوس کرے، اسے وہ حقیقت محسوس ہو، جس کے بعد وہ انسان انہی آئیڈیاز کی مدد سے دنیا کو بدل کر اسی ڈائریکشن کے اندر لے جاتا ہے۔ بالکل جیسے انسانوں کے دماغ کے ساتھ اور اس کے مسلز انسانی دماغ سے نیورونز کی صورت میں جڑے ہوئے ہیں۔ کمپیوٹر پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ اسکرین پر نظر آتا ہے، لیکن صرف وہ کام جو کہ اس وائرنگ سے ہو کر گزر رہا ہے۔ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک وائی فائی انٹینا ہے جو کہ اس کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے اور اس کے سگنلز نظر نہیں آتے، اپنا ڈیٹا اس کمپیوٹر کو ٹرانسفر کر رہا ہے، تو اس کمپیوٹر کو آپ کیا نام دیں گے؟ بالکل یہی کام انسانی دماغ کے ساتھ بھی ہے، بالکل اسی کمپیوٹر کی طرح ہمارا انسانی دماغ بھی وائی فائی انٹینا کی صورت میں سگنلز کو آئیڈیاز کی صورت میں لیتا ہے جو کہ کہیں اور سے آ رہے ہیں، اور یہ سگنل صرف انسانوں کو ہی راستہ نہیں دکھاتے بلکہ پرندوں، جانوروں، سمندری مخلوقات سب کو گائیڈ کر رہے ہیں۔ آسمان پر ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں کہ پرندہ کے جھنڈ ایک ساتھ اڑتے ہیں، وہ آپس کی بولی نہیں جانتے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، تو ان کو گائیڈ کون کرتا ہے کہ ہم نے کس راستے پر اور کہاں پر جانا ہے؟ یہ سب کے ساتھ ایک ہی سیکنڈ کے اندر ایک ساتھ مڑتے ہیں، بالکل ایک ہی ڈائریکشن کے اندر، جو کہ کوارڈینیشن کے بغیر امپاسبل ہے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، جس کا مطلب ان سب کو مل کر کوئی راستہ دکھا رہا ہے۔ مچھلیوں کے جھنڈ کو دیکھیں، انہیں کیسے پتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر مل کر کہیں جانا ہے، کہاں پر مڑنا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ان سب کے دماغ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر روحانی طاقت سے جو کہ ان کو گائیڈ کرتی ہے؟
टेस्ला के मुताबिक ये रूहानी पैगाम दरअसल एक सब एटॉमिक लेवल पर यानी एक इलेक्ट्रिक पल्स की सूरत में होता है, जिसे आज हम अपनी जबान में यानी साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर स्टिंग्स कहते हैं, जो कि एटम का छोटे से छोटा जरा है, जिन्हें ना हम देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। ये सब बातें निकोला टेस्ला ने अपनी मौत से पहले हमें समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो जब काफी बूढ़े हो चुके थे, तकरीबन 80 साल की उम्र में, उन्हें न्यूयॉर्क के एक होटल के अंदर इजाज़ी डिनर के लिए मदऊ किया गया। और उस वक्त ऑडियंस से बात करते हुए निकोला टेस्ला का कहना था कि हर रात मैं अपने सोने से पहले एक पेन और नोटबुक को अपने साथ रखा करता था, और जब मैं सोकर उठता तो मेरी हर एक नई इन्वेंशन का आइडियाज उस नोटबुक पर पूरे के पूरे नक्शे के साथ उस पर लिखा होता। हर रात को इस तरह की मखलूक मेरे घर आया करती और ये आइडियाज लिखकर वापस भी चली जाती, और मैं लेबोरेटरी में जाकर इस इन्वेंशन को बिल्कुल वैसे बना लिया करता। इसी तरह से मैंने रेडियो, अल्टरनेटिव करंट और तमाम दरियाफ्तें की, मगर टेस्ला ने भी इसकी वजाहत नहीं की कि वो इंस्पिरेशन जो उनके लिए ये सब कुछ लिखा करती हैं वो दरअसल कौन थी। क्या वो कोई जन्नात थे या कोई फरिश्ता जो कि इंसानों को आगे बढ़ाने के लिए खुदा के हुक्म से गाइड कर रहे थे। ये राज उन्हीं के साथ दफन हो गया। टेस्ला एक रूहानी इंसान थे और उनके वालिद भी एक पादरी थे, और टेस्ला को भी बिल्कुल अपनी तरफ बनाना चाहते थे, मगर इनका शौक सिर्फ और सिर्फ साइंस और पढ़ाई के अंदर ज्यादा था। वो हमेशा कहा करते कि मेरा दिमाग तो बस एक रिसोर्स है और मैं ये तमाम इंस्पिरेशन इस कायनात से सिग्नल्स की सूरत में हासिल करता हूँ। मैं इन राजों को समझ तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि वो मौजूद जरूर है। मजहबी तौर पर हम इन राजों को आखिरत के राज और खुदा कहते हैं, और साइंटिफिकली तौर पर फिजिक्स के कानून। लेकिन सवाल ये है कि निकोला टेस्ला की मदद आखिर कौन सी मखलूक कर रही थी, और क्या उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार तो नहीं थे, या वो सच बोल रहे थे। इनके बारे में इनकी कोई वजाहत मौजूद नहीं। निकोला टेस्ला की जिंदगी इस तरह के कई राजों से भरी पड़ी है। उन्होंने एक दिन अपनी माँ को खत लिखकर बताया कि मैं जब भी आपके बारे में सोचता हूँ तो बहुत उदास होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ठीक नहीं हैं। जितने भी साल मैंने इंसानों की खिदमत और उनकी बेहतरी के लिए गुजारे, इसका सिला उन लोगों ने मुझे बेइज्जती और जिल्लत की सूरत में दिया। आज मैं सूरज तुलू होने से पहले जल्द उठ गया, क्योंकि खौफ के अंदर और ख्वाब से उठकर मैंने कुछ ऐसी आवाजों को सुना जिसे मुसलमानों की इबादत गाह के अंदर कोई खूबसूरत गीत सुनाया जा रहा है। जब मैं अपनी सेंस के अंदर आया तो ये आवाज मुझे चारों तरफ से सुनाई देने लगी। मेरे खुद के अंदर से भी मुझे लगता है कि जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। मैं अपना डॉक्टर बदलने वाला हूँ। क्या इस खत के अंदर बयान की जाने वाली सुबह की आवाज दरअसल टेस्ला के मुताबिक मुसलमानों की अजान की आवाज थी, या वो वाकई किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार थे और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि ये सब इन्वेंशन इनके लिए कोई लिख कर जाता है, लेकिन असल में इनके खुद के दिमाग की इंस्पिरेशन थी जो कि इन्हें कायनात से या किसी और दुनिया से मिली। क्योंकि निकोला टेस्ला इस कायनात को हमेशा एक ऐसी मशीन बताया करते थे जो कि कभी वजूद में नहीं आई और ना ही कभी खत्म होगी, यानी हमेशा से रहेगी। और इसी मशीन में इंसानों की जमीन पर मौजूदगी का राज छुपा हुआ है, जो शायद वो तो नहीं जान पाए, लेकिन आने वाली नस्लें इसको जरूर पहचान लेंगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि वाकई टेस्ला खुदा के वजूद को पहचान गए थे, जिन्नात जैसी मखलूकात से रूहानी तौर पर राब्ते में थे, या दिमागी मसाइल का शिकार थे? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।